بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج 6واں پارہ ہے لا یحب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کن کو۔ آگے چل کے ہم پورا محاسبہ کریں گے اور کرنے کے کام بھی نکالیں گے۔ ہمارے کردار کیسے ہیں؟ عدل، زندگی کے نظم کی درستگی کرنا، احترام، نیت و ایمان کے وعدے کا جائزہ لینا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین طریقے سے ہم نے اس کو سنوارنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں، درست کرنا ہے اس کو۔ اور نیکی کے کام زبان، دل اور عمل سے کرنے ہیں، ہم نے کر کے بول کے دکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج کے دوران میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ بد زبانی اور شوہروں کی ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ اب دیکھ لیں، سب سے زیادہ فتنے کا شکار کون ہے؟ ایک عورت ہے۔ عورت کو بچانے کے لیے پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں بھی تم عورتوں کی کثرت زیادہ ہے، اس لیے کیا کرو، تم یہ والے اعمال بدل لو۔ سب سے پہلے کیا؟ شکر گزاری کرنی ہے، چغلی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، کسی کے لیے برا گمان نہیں کرنا کہ یہ فلاں ایسا ایسا نہیں، آپ نہیں جانتے، کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا ویسا بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پیچھے سے کسی کی باتیں نہیں کرنا، غیبت، اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پارے کی بنیادی مضامین کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ توحید کا حکم ہے اس کے اندر، اہل کتاب سے خطاب ہے، غلو کی ممانت ہے، اللہ سے معافی کی امید ہے۔ توحید یعنی اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کتاب اللہ میں جتنی آیات ہیں آگے پہنچا دو، اس کی دعوت دو، قرآن کی طرف آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ ایک بار پھر سے ہمیں رمضان ملا ہے، پھر سے ہم بیٹھ گئے ہیں، پھر سے ہم یہ سن رہے ہیں قرآن کی پکار کو، اللہ بلا رہے ہیں، چلے جائیں ان کی طرف۔ یہ کتاب والوں کو دعوت دی جائے، یہ سب کو نہیں ہے، صرف کتاب والے، اہل کتاب والے، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ زبان، وعدے اور معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اپنی زبان سے برے الفاظ نہ نکلے اور وعدہ نہ ٹوٹے، اس کی اصلاح کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لا یحب اللہ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا تاکہ آدمی بدگمانی پر زبان کھولے، الہ یہ کسی پر ظلم کیا گیا، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ النساء کی 148 آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا کہ کسی کے لیے برے الفاظ بولے، بری باتیں بولنا، کھلے عام اس کی برائیاں کرنا شروع کر دے، چغلی کرنا، اس پہ انگلیاں اٹھانا، اس پہ تہمت لگانا، اللہ نہیں پسند کرتا۔ لا یحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتا جہرا بالسوء، برائی کو، من القول، کہ وہ اپنی زبان سے نکالے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا، اس کے لیے اگر آپ بول رہے ہیں نا تو پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے حق کی راہ پہ اپنے بولنا ہے، ویسے آپ نے زبان کو محفوظ کرنا ہے۔ شکایات کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ شائستگی سے بات کرنا، یعنی نرمی سے، آہستگی سے، محبت سے بات کرنا، حقائق پر مبنی بات کرنا، مطلب جو اصل مدعا ہے نا اسی کے ٹاپک پہ بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، انداز اپنے میں بہتری لا کے، بدگمانی سے بچنا اور بچانا، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا بتایا؟ دیکھیں کتنا احسن انداز ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کی طرح سکھا رہے ہیں کہ نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ایسے نہیں، ایسے آرام سے بات کیا کرو۔ کوئی شکایت بھی کرنی ہے نا، تو کسی سے کوئی بھی بات کرنی ہے، گلا شکوہ، تو اس طریقے سے آرام سے انداز اپنا چینج کر کے، تو ہم نے یہ کام کرنے پہلے نہیں تھے، انشاءاللہ ابھی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر حدیث مبارک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا سب سے بہتر جہاد ہے۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈرتے رہتے ہیں، حق کی بات تو
کوئی اونچا ہو یا نیچا ہم نے کرنی ہی نہیں ہے. لیکن کیا فرمایا کریم آقا نے، اتنے پیارے الفاظ بتائے ہیں، فرمایا ہے کہ یہ جہاد ہے، زبان سے جہاد، نیچت سے جہاد، تو کرنا ہے یہ جہاد. ظالم کے سامنے بھی زبان کھولنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ہوا ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مظلوم ہونے کی صورت میں تو اس کی مدد کی، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے باز رکھو اور اس کے لیے یہی تمہاری مدد ہے. مطلب اس کا ساتھ دو، اس کی رہنمائی کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ غلط چیزیں ہیں، یہی جہاد ہے. سبحان اللہ، یہی مدد ہے. کر کے دیکھیں، اپنے مسلمان بھائی کو بچانے کی ترغیب دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ کریم آقا، تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بہن بھائی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے محلے دار کو، اپنے مومن کو بچاؤ، آگ سے، وہ برائی سے بچاؤ، کی اصلاح کرو. بہترین طریقہ ہے کہ ہم نے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا. غلو، کسی معاملے میں اعتدال کو چھوڑ کے حد سے آگے بڑھنا. غلو ہے مطلب زیادہ کی طرف بھاگنا. جتنا اللہ نے بتایا نا اس سے بھی آگے، حد سے بھی زیادہ. اعتدال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو چھوڑ دینا ہے، حد سے بڑھ جانا ہے، بس. نہیں، ہم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا. جتنا اللہ نے ہمیں بتایا نا، دین میں غلو نہیں کرنا، دین میں اپنے سے ایڈ نہیں کر لینا. اور غلو سے بچنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. جو دین میں جتنا اللہ نے بتایا، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا نا، اس میں رہتے ہوئے کام کرے گا نا، جتنا اللہ کی کتاب میں بتایا ہے، تو وہ اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو کرنے سے بچو. تم سے پہلے والے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. استغفر اللہ. جنہوں نے دین کو بڑھا دیا نا، اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنی باتوں کو واہ واہ کے چکر میں بڑھا دیا نا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم واجب کر دی گئی، ہلاکت ہو گئی، عذاب مسلط کر دیے گئے، اللہ ناراض ہو گئے. اس سے بچنا ہے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے؟ کیسے؟ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ امت وسط کی. حکمت، رحمت، توازن. امت وسط کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. میں اور آپ کون ہے؟ کریم آقا کی امت ہے، درمیانی خوبصورت امت، چھانٹی ہوئی امت، بہترین امت. تو اس نے کیا کرنا ہے؟ عدل انصاف سے کام کرنا ہے. رحمت پھر نازل ہوگی، حکمت سے بات کرنی ہے، توازن یعنی برابر پلڑے میں بات کرنی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی ہو جانا ہے. دین کو مکمل لے کے چلنا ہے، ایک چیز کو نہیں لینا ہے. موجودہ نظام اور زندگی اور غلو. مزاج میں انتہا پسندی، محبت اور نفرت میں شدت ہے. دین میں شدت، دین میں تشدد، فیشن میں انتہا، کھانے کا بلند معیار. یہ کیا ہے؟ غلو ہے. مزاج میں انتہا پسند مطلب اپنی پسند، محبت اور نفرت میں شدت مطلب انتہا کی محبت، انتہا کی شدت ہوگی. ایکول نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. دین میں شدت یعنی اللہ کا جتنا دین ہے نا اس کو بھی بڑھا دینا. نہیں، جتنا بتایا اتنا کر لیں، کافی ہے ہمارے لیے. فیشن میں انتہا کر دینا، حد ہی کر دینا. جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوا. یہ فرمان رسول ہے. درمیانی جو چال ہے وہ چلنی ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. مفلس کون ہے؟ نکارا ہے، جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، محتاج ہے. تو اگر کبھی نہیں ہونا چاہتے نا تو درمیانہ روی، قرآن و حدیث کو لے کر چلنا ہے، ایک چیز کو نہیں لینا. کیونکہ اللہ ہے تو نبی ہے، نبی ہے تو اللہ ہے، قرآن ہے تو حدیث ہے، حدیث ہے تو قرآن ہے. دونوں کے مفہوم ایک دوسرے سے سمجھ آتے ہیں، تو دونوں کو لے کے ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ. اعتدال کا رویہ پیدا ہوتا ہے، کس سے پیدا ہوتا ہے؟
قرآن و سنت کے علم سے ہوتا ہے، عبادت میں سنت کی پابندی سے ہوتا ہے، جذبات پر قابو محبت اور نفرت کو عقل وحی کے تابع کرنے سے، دعوت حکمت نرمی محبت سے دی جائے، سختی سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اب اصل پوائنٹ ہے نا، جو کس سے اعتدال کس سے آئے گا، عدل کس سے آئے گا، انصاف کس سے آئے گا، درمیانہ روی کس سے آئے گی، غلو سے کیسے بچا جائے گا؟ قرآن و سنت سے، اللہ اور اس کے محبوب سے، نہ صرف اللہ سے، نہ صرف نبی سے، دونوں سے، قرآن و سنت سے، یہی ہے۔ اور آگے سورۃ المائدہ شروع ہوگی ہے، زمانہ نزول ہے، مدنی دور ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اہم موضوعات ہیں اس کے اندر، کون کون سے ہیں؟ احکام و قوانین، حلال و حرام اور تذکری واقعات، نصیحتیں، مناسک حج اور بنیادی ہدایات برائے ریاسی امور۔ اس میں بہت عظیم پہلو ہے، صرف بات یہ ہے کہ وقت دینا پڑے گا، اپنا ذہن، اپنا شوق، یہ نہیں اوپر سے گزرنا چاہے۔ میں نے اتنے واقعہ سنے ہیں، میں نے ابھی جو صحابہ کرام تھے نا، پانے کے لیے ایک ایک ہی آیت پہ ڈیروں لگا دیتے تھے، ادھر ہی ڈیرا لگا دیتے تھے، کئی کئی دن مہینوں گزر جاتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے۔ آج کی عورت، آج کا طالب علم، آج کے والدین کہتے ہیں بس جی، ہم نے تو یہی کرنا تھا، بس کر لیا، پالٹا لیا، بس اب تو ہم کامیاب ہو گئے، عمل کوئی نہیں کرنا۔ لیکن قرآن و حدیث کہتی ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اہل کتاب سے نکاح، قانون، شہادت، شراب، جوا کو حرمت، قسم توڑنے کا کفارہ، اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانے کی حدود کے احکام۔ دیکھیں یہ کیئر کرتی ہے کتاب کون سی؟ اللہ العظیم کی۔ اتنے اہم موضوعات ہیں سورۃ معاہدہ میں۔ قرآن چند دن، چند مہینے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ سورۃ معاہدہ ایسا دسترخوان جس پر کھانا چنا گیا ہو، مطلب کھانا لگایا گیا ہو، بہترین کھانا، کون؟ جی اللہ کی طرف سے دسترخوان لگ جائے اور کھانا لگے، اور قسمت والا ہی بیٹھے گا اس پہ۔ اہم اخلاقی تعلیمات، اللہ کی حدود و قیود کی پابندی، شاعر اللہ کی تعظیم، حالت احرام میں شکار کی ممانعت، غیر کتابیہ عورت سے نکاح کی ممانعت، قربانی کے جانور کی حرمت، مسلمان عورت کی اہل کتاب مرد سے شادی کی ممانعت، یعنی منع کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ سوالات ہم ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں، کیا بھئی غیر کتاب یعنی جو کتاب والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، کیا ان سے نکاح جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ نکاح کس بیس پہ ہوگا، کیسے، سارا کچھ اس کتاب میں۔ مسلمان عورت کی اہل کتاب مرد سے شادی کی ممانعت کیوں ہے؟ عورت کا دائرہ محدود ہے، اس کی فطرت نرم ہے، اسے آزمائش سے بچایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کے اوپر نا بہت زیادہ کم آزمائشیں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت نرم ہے، کیونکہ وہ بہت کمزور پائی گئی ہے، کیونکہ اسے سرپرست کی ضرورت ہے، کیونکہ اسے کوئی اور محفوظ محافظ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اس نے رہنا ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ نرم دل، نرم رویہ ہے۔ بنی اسرائیل کی معزولی کی ایک وجہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا تھا۔ سورۃ یوسف 40 آیت میں، سورۃ معاہدہ آیت نمبر 5 میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم ایسی باتیں کر دینے، ایسے الفاظ کر دیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے جسموں کے اندر جو پانی جا رہا ہے، جو جوسز جا رہے ہیں، جو کھانے جا رہے ہیں، وہ حرام ہے حلال ہے، ہمیں اس کا تو نہیں پتہ، لیکن انگلیاں اٹھا دیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ یہ اس کی بڑی وجہ بنی اسرائیل نافرمانی تھی۔ حرام کھانے کی کتنی اجازت ہے؟ رغبت سے پرہیز، ضرورت سے زائد ہونا، کراہت یا مجبوری، سود، حالت ادرار۔ ٹھیک ہے،
کتنی اجازت ہے صرف زندہ رہنے کے لیے کہیں آپ کو قید کر لیا جائے اور آپ وہاں پہ پھنس جائیں. اب آپ نے صرف زندگی کی سانسیں چل سکے آپ کی زندگی چل سکے آپ نے اتنا سا حرام کا لقمہ کھانا ہے. زبردستی ہو گیا نا یہ تو. ضروریات سے زیادہ نہیں کھانا جتنی میری جسم کو انرجی ملے گی صرف اتنا بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے بدن غبار آلودہ یعنی اس کی حالت ایسی ہے جو دعا کرے وہ قبول ہو. وہ اپنے ہاں آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب کہتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام غذا حرام. پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کیونکہ اللہ کو تو پاکی پسند ہے. ہم کہتے ہیں جی قبول تو اللہ بے شک اللہ کرنے والا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان ہے. تو جس بندے کا کھانا حرام بولنا حرام پہننا حرام اور وہ اللہ سے یا رب کہتا رہے تو اللہ بھی نہیں سنے گا. بکھرے گندے بال ہیں جان بوجھ کے وہ صاف نہ کرے تو اللہ ایسوں کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کرتے. سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے عدل کی بہترین مثال. دیکھیے بار بار اس پارے میں پچھلے پارے سے لے کے اس پارے تک عدل انصاف انصاف انصاف. تو انصاف کریں. عدل کے دائرے کون سے؟ سیاست عدالت دعوت گھر معیشت. سیاست میں بھی انصاف عدالت میں بھی انصاف معیشت زندگی میں بھی انصاف دعوت دینے میں بھی انصاف گھر میں بھی انصاف زندگی کے ہر پہلو میں انصاف کرنا ہے. آج ہم کدھر بھٹک گئے ہیں. عدل تو ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں. ادب بھی نہیں ہے انصاف بھی نہیں ہے. مثالی کردار دیکھنے ہیں نا عدل کے. دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زندگیاں پڑھیں. پھر واقعہ حابیل اور قابیل اس میں دیکھیں سورۃ المائدہ 27 سے 32 تک آیت نمبر 44 کو پڑھیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى. اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں ہر آیت میں اللہ کا شریک نہیں کرنا اور ہدایت کی یہی کتابیں ہیں. یہی پیغمبران رسول کو ایک کے بعد ایک کو دے کر تصدیق کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ کی رحمت سے دوری کی وجوہات کیا ہے؟ فاسق یعنی اللہ کی حدود کو توڑنا، ظالم قانون الہی کو ترجیح نہ دینا، کافر اللہ کے قانون کو حق ماننے سے انکار کرنا. فاسق کون ہے؟ جو اللہ نے جتنی حد دی ہے نا اس سے کرا. سب سے پہلے ادب اللہ کا اس کے نبی کا والدین کا استاد کا. یہ نہیں ہے نا بے فائدہ زندگی بے فائدہ. امام مالک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب سنت رسول. آج ہم نے اسی کو تو چھوڑ دیا. چند پوائنٹ جس میں زندگی میں آسانی لگتی ہے نا بس اسی کی تسبیحاں پر ہوتے رہے وہی کرتے رہے کام. پوری زندگی گزر گئی. اولادوں کو بھی ادب نہ سکھایا. خود میں نہیں تھا تو ان کو کیا دینا تھا. معاشرے کو چلانے والے طبقات علماء دانشور حکمران یہ لوگ ہیں نا جو معاشرے کو چلاتے ہیں. علماء سکھاتے ہیں بتاتے ہیں پڑھاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں. اب ماننا نہ ماننا تو آپ کے اوپر ہے نا. جانا تو اسی قبر میں ہے دینا تو حساب ہے. تو پھر سوچیں. خاموشی سب سے بڑا گناہ ہے. آپ حق کے لیے نہیں بولتے ہیں نا چپ رہتے ہیں. جو کرتا ہے کرنے دو. بے حیائی کرتا ہے کرنے دو. زناکاری کرتا ہے کرنے دو. حق مارتا ہے مارنے دو. گالیاں بکتا ہے بکنے دو. غیبت کرتا ہے کرنے دو. صدقات نہیں کرتا کرنے دو. بے فائدہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کرنے دو.
जिधर लगा रहने। सबसे बड़ा गुनाह ये वाला है। अगर आप खामोश रह गए हैं, खामोश नहीं रहना है, जाग जाएँ। अब अगर मैं मिसाल दूँ ना, तो बहुत इतने साल से कुरान का दायरा चला रहे हैं, और यहाँ पे देखें सिर्फ़ रमज़ान में कसरत होती है। हर जगह पे जहाँ पे भी आप देखेंगे ना, रमज़ान में कसरत मिलेगी। मस्जिदों में रमज़ान में कसरत मिलेगी, मदरारस में रमज़ान में कसरत मिलेगी। इसके बाद क्या अल्लाह नज़र नहीं आता? उसकी किताब नज़र नहीं आती? आपके बच्चे हैं ना, वो नाफ़रमानी की तरफ जाते जाएँगे। कहने को वो उनको मदारस में डाला होगा, और कहेंगे कि ये मानता नहीं है, मानती नहीं है, लेकिन घर में उसको झूठ सिखाएँगे, जाओ छुट्टी कर लो, जाओ ये कह दो, जाओ ऐसे कर लो, जाओ ऐसे कर लो। आपकी तरबियत कहाँ है? आपने कौन-सा अपना हक अदा किया है? वक़्त है, गुज़र जाएगा। हमारा जितना काम था कर दिया, आपका भी काम है। मरना है, जवाब देना पड़ेगा, कैसी तरबियत की है? क्या किया है? कितना वक़्त दिया अल्लाह को? सिर्फ़ रमज़ान का महीना बरकतें लूटने के लिए, फ़ायदा मंद हो, मतलब परस्त बन के? नहीं, अगले 11 महीने की भी ट्रेनिंग है इसके अंदर। फिर हसद से, लोग आजकल हसद करते हैं। नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे लकड़ी को। कबील का असल जुर्म क्या था? हसद। हसद से बचने के लिए तकवा इख्तियार करना होगा, सब्र, अपनी इस्लाह करनी होगी। आज हम एक दूसरे से, पहनावे से, ओहदे से, अच्छे रिश्तों से, अच्छे घर से, अच्छी हर चीज़ से हमें हसद है। हम एक दूसरे का साथ ही नहीं देते। फिर नजरे बद आदमी को कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। ऐसी बुरी चीज़ है नजरे बद। अल्लाह की दी हुई नेमतों को सोशल मीडिया पे डालने के रवैये से बचें। किसी ने, अल्लाह ने बेटा दे दिया ना, ये डाल दिया, बेटी दे दी ना, ये पोस्टें लग गई हैं। अल्लाह ने घर दे दिया, दौलत दे दी, अच्छा रिश्ता दे दिया, नेमत दे दी, ये सबको वायरल कर रहे हैं। हसद बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह ताला आपको और मुझे से